زندگی اور اس میں دی گئی ہر ایک سانس کے لیے، ہر ایک برکت کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ ہماری زندگیوں میں ہر ایک لمحہ خداوند تیری شکر گزاری سے بھرپور ہے۔ ان ساری آسائشوں آرائشوں کے لیے خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور آج ان لمحات میں جبکہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ ہم تیرے کلام میں سے سنیں اور سیکھیں، خداوند دل سے چاہتا ہوں تو ہمارے ذہنوں کو خداوند اس قابل بنا دے، ہمارے دلوں کی زمین کو خداوند اس قدر نرما دے کہ جب اس میں بیج بویا جائے تو بہتوں کے لیے خداوند پھل لانے کا سبب ٹھہرنے والا ہو۔ میں دل سے تیرے حضور منت کرتا ہوں، اپنے دھیان، اپنے خیالات، اپنی سوچ، اپنی ساری فکریں خداوند ہم تیرے سپرد کر دیتے ہیں اور خود کو خداوند تیرے حضور سرنڈر کرتے ہیں اور دل سے چاہتے ہیں کہ خداوند ہمیں مکمل طور پر باطنی خداوند لحاظ سے خالی کر دے، کیونکہ مکمل طور سے خداوند تیرے کلام سے اپنے باطن کو ہم بھرنا چاہتے ہیں، تاکہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر ایک عمل میں ہمیں تیرے کلام کا دھیان رہے اور خداوند ہم اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے والے ٹھہریں۔ آج کا کلام میرے لیے، کلیسیا کے لیے، جس سماعت تک یہ پہنچتا ہے، خداوند اس کے لیے برکت کا سبب بننے والی ہو، اور بخش دے کہ خداوند ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ جو میں ادا کرتا ہوں، خداوند وہ سب کچھ تیری طرف سے ہو اور میں بھی برکت پاؤں اور تیری کلیسیا بھی برکتوں کے ساتھ تیرے گھر سے رخصت ہونے والی ہو۔ تو میری التجا کو سن قبول کر، کیونکہ یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ تشریف رکھیے، شکریہ۔
واقعات ہیں جو رونما ہوئے، اور جمعے کے روز ہی میں ان کے بارے میں اپنی ضرورت پورا کر رہا تھا۔ آپ سب اس سے واقف ہیں۔ ایک واقعہ رونما ہوا پچھلے ہفتے میں، عید کے کچھ دنوں کے فوراً بعد، اور ابھی وہ تھما نہیں ہے کہ دوسرا ایک اور سانحہ اور دکھ سے بھرپور مذمت کرنے والی بات ہے کہ وہ حصہ بھی سویڈن میں ادا ہوا، اور اس کے سبب سے دنیا بھر میں، خاص کر ایشیائی ممالک میں، کافی لوگ اس سبب سے تکلیف میں اس وقت مبتلا ہے۔ تکلیف کا سامنا، پریشانی کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ گزرے اتوار ہی میں بھی یہ بات کر رہا تھا کہ ہمیں جو قدم اٹھانا چاہیے وہ بے وقوفوں کی طرح نہیں، احمقوں کی طرح نہیں، نادانوں کی طرح نہیں، بلکہ کس کی طرح اٹھانا چاہیے؟ داناؤں کی طرح۔ سوچ سمجھ کر ہماری زبان ادا کرے کہ کیا کچھ ادا کرنے والی ہے۔ ہمارے ہاتھ کس عمل کے لیے اٹھ رہے ہیں، اور ہمارے قدم جو ہیں، اتنی دانائی ہم میں ہو، اتنی سمجھ، عقل مندی ہم میں ہو کہ ہمارے قدم ہمیں کس طرح لے کر جا رہے ہیں۔ اتنی سمجھ کے ساتھ ہمیں سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی ایسا عمل ہماری زندگی سے، ہماری نگاہوں سے، ہماری زبان سے، ہمارے خیالات سے، ہمارے اعمال سے، کاموں سے کہیں سرزد نہ ہو جائے کہ کسی کو کیا پہنچے؟ تکلیف پہنچے۔ مثال کی کتاب میں سے ہم نے دیکھا، سنا اور پڑھا تھا کہ ایسے لوگ خدا کی نظر میں مقبول نہیں ٹھہرتے۔ احمق بیٹا ہمیشہ ماں کے لیے غم کا سبب بنتا ہے، دانا بیٹا ہے جو اپنے باپ کو اپنی دانائی سے خوش کرتا ہے۔ ان ساری باتوں پر جب میں سوچ بچار کر رہا تھا اور اس نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیوں نہ اس بار اس سے ریلیٹڈ مدعے پر بات کی جائے، اور کیوں نہ وجہ دریافت کرنے کی کوشش کی جائے۔ ناقص عقل رکھنے والے ہم لوگ ہیں، جلدی اکتا جانے والے لوگ ہیں، تو کیوں نہ اس کے پیچھے وجہ جانی جائے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کیوں ہمارے دماغ جو ہیں وہ بھٹکنے پر ہی تلے ہوئے ہیں؟ کیوں ایک کے بعد ایک ایسا واقعہ رونما ہو رہا ہے جس سے ہم مسیحی ہی اس پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں؟ جن کے پاس کلام خدا ہے، پڑھنا جانتے ہیں، میرے ساتھ نکالیے کرنتھس کی کلیسیا کے نام دوسرا خط، کرنتھیوں کے نام دوسرا خط، 9واں باب اور 9ویں آیت سے 15ویں آیت تک۔ کرنتھیوں کے نام دوسرا خط، 9واں باب 9ویں آیت سے 15ویں آیت تک، اور 9ویں آیت سے درج ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے بکھیرا ہے، اس نے کنگالوں کو دیا ہے، اس کی راست بازی ابد تک باقی رہے گی۔ بس جو بونے والے کے لیے بیج اور کھانے کے لیے روٹی بہم پہنچاتا ہے، وہی تمہارے لیے بیج بہم پہنچائے گا اور اس میں ترقی دے گا اور تمہاری راست بازی کے پھلوں کو بڑھائے گا، اور تم ہر چیز کو افراد سے پا کر سب طرح کی سخاوت کرو گے، اور جو ہمارے وسیلے سے خدا کی شکر گزاری کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ اس خدمت کے انجام دینے سے نہ صرف مقدسوں کی احتیاجیں رفع ہوتی ہیں، بلکہ بہت لوگوں کی طرف سے خدا کی بڑی شکر گزاری ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جو نیت اس خدمت سے ثابت ہوئی، اس کے سبب سے وہ خدا کی تمجید کرتے ہیں کہ تم مسیح کی خوشخبری کا اقرار کر کے اس پر دعوے داری سے عمل کرتے ہو، اور ان کی اور سب لوگوں کی مدد کرنے میں سخاوت کرتے ہیں، اور وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اور تمہارے مشتاق ہیں
اس لیے کہ تم پر خدا کا بڑا ہی فضل ہے۔ شکر خدا کا اس کی اس بخشش پر جو بیان سے باہر ہے۔ خدا کے کلام میں سے حصہ پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ کلام خدا میں سے ہم نے سنا کہ وہ ہے جو بکھیرتا ہے، جو بیج فراہم کرتا ہے، اور پھر روٹی بھی وہی فراہم کرتا ہے۔ ایک ہے جسے صرف تمہاری شکر گزاری، تم سے کی جانے والی ساری سخاوت کو، سارے اس دھیان خیال کو اس کی طرف راغب کرنے کو صرف وہ کہتا ہے کہ مجھے دو۔ باقی سارا کچھ وہ کیا کرے گا؟ تمہیں ویسے ہی دے گا۔ وہ ہے، اس کے دل میں تمہارے لیے فکر ہے، سارا انتظام اس کی نظر میں ہے۔ ہم نے سنا کہ وہ تمہیں بچائے گا، وہ تمہیں کیا کرے گا؟ چھڑا لے گا۔ آسان سی مثال دی جاتی ہے، مکھن میں سے کس کو نکالنا؟ بال کو نکالنا۔ اس طرح تمہیں وہ کیا کرے گا؟ مصیبت میں سے باہر نکال لے گا۔ صرف فقط وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم نے سنا اور پڑھا کہ تم سے صرف شکر گزاری کرنے کو وہ کہہ رہا ہے۔ کوئی مصیبت اتنی بڑی نہیں جو خدا سے بھی کیا ہو جائے؟ بڑی ہو جائے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اور آپ اگر غور کریں تو ایک کے بعد ایک مصیبت، میں نہیں کہوں گا لیکن ہاں ایک کے بعد کسی ایک مشکل میں کیا رہتے ہیں؟ مبتلا رہتے ہیں۔ کئی سر اس وقت نہ کے لیے ہلیں گے، ایمان کے اعتبار سے نہ کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ذرا تھوڑی سی دیر پریکٹیکل ہو کر سوچیں کہ ایک کے بعد ایک پریشانی میں ہم کیا رہتے ہیں؟ مبتلا رہتے ہیں۔ آسان زبان میں کہیں گے ایک جو بات نکلتے نہیں ہے تو دوسری کی ہو جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں۔ زبور کی کتاب بارہا بار اس بات کو بیان کرتی ہے، امثال کی کتاب بارہا بار اس کو بیان کرتی ہے، احوال میں بارہا بار آپ کو اس بات کا بیان ملے گا کہ جب ہم خدا سے دور جائیں گے، مصیبتیں ہمیں کیا کریں گی؟ آن گھیریں گی۔ یہ سارا میسج اس بات کو بیان کرتا ہے۔ مقدس پولس رسول نے ساری ان باتوں کو درج کیا ہے کہ تم نے سخاوت اور سب سے بنیادی بات کہ خدا کی شکر گزاری پر کیا کرنا ہے؟ دھیان دینا ہے۔ تمہارا سارا فوکس اس بات پر ہو کہ تم صرف اور صرف اٹھتے بیٹھتے کیا کرو؟ خدا کی شکر گزاری کیا کرو۔ یہ بات شاید آپ نے فیس بک پر میری ریلز میں سنی ہو، میں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں۔ ایک آدمی تھا جو دو لوگوں کے پاس گیا، ایک ہے بادشاہ اور دوسرا ہے فقیر۔ بادشاہ کے پاس جا کر کے پوچھتا ہے کہ بتا کیا چاہتا ہے؟ خدا تیرے لیے کیا کرے، تجھے کیا کچھ دے؟ بادشاہ کہتا ہے میرے پاس پہلے اتنا کچھ ہے، رکھنے کو جگہ نہیں، میں تو پہلے خدا کی طرف سے دی گئی دولت سے اب تھوڑا بہت پریشان ہوں کہ رکھنا کتنے۔ تو وہ آدمی، وہ بزرگ بادشاہ سے کہتا ہے کہ خدا کی کیا کر دے؟ ناشکری کرنا شروع کر دے، آہستہ آہستہ مال تجھ سے کم ہوگا اور تیری پریشانی حل میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو بادشاہ اسے کہتا ہے کہ میں ناشکری کیوں کروں؟ خدا مجھے ایک کے بعد ایک نعمت برکت دے رہا ہے، میں کس بات کے لیے اس کی ناشکری کروں؟ وہی آدمی ایک فقیر کے پاس پہنچتا ہے، ایک غریب کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں پہنچتا ہے، اس سے پوچھتا ہے تو کیا چاہتا ہے خدا تیرے لیے کیا کرے؟ وہ ایک بہت بڑی فہرست بنا کر، ایک لسٹ بنا کر اس آدمی کے ہاتھ میں دیتا ہے کہ میں یہ بھی چاہتا ہوں، میں یہ بھی چاہتا ہوں، خدا مجھے یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ آدمی وہ بزرگ سے کہتا ہے کہ تو اب سے ہی خدا کا کیا کر دے؟ شکر ادا کرنا شروع کر دے۔ وہ آدمی اسے کہتا ہے، غریب آدمی بزرگ سے کہتا ہے کہ خدا نے مجھے آج تک دیا کیا ہے؟
تیرے سامنے میری حالت ہے، کپڑے میرے پاس پھٹے ہوئے ہیں، چلنے پھرنے کے لیے پیروں میں میرے پاس جوتے نہیں ہیں، رہنے کو گھر نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، میں کس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کروں؟ بزرگ یہ دونوں باتیں خدا کے حضور رکھتا ہے۔ خدا وہ دیکھ ان کے لیے کیا کرنا چاہیے، ان کے لیے کیا بہتر ہے۔ خداوند ایک کی بات پسند کرتا ہے اور دوسرے کی رد کرتا ہے۔ جانتے ہیں کس کی بات پسند کرتا ہے؟ بادشاہ کی، جس نے اتنا سب ہونے کے باوجود، پریشانی میں مبتلا ہونے کے باوجود کہ وہ مال کہاں رکھے، اس کی بات سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ اٹھتے بیٹھتے خدا کی کیا کرتا ہے؟ شکر گزاری کرتا ہے۔ اسے اور بھی مال و اسباب سے کیا کرتا ہے؟ برکتوں نعمتوں سے نوازتا ہے۔ بادشاہ کے پاس اور اتنا زیادہ دے دیا جاتا ہے، لیکن فقیر سے اس سے وہ بھی لے لیا جاتا ہے جو در حقیقت اس کے پاس کبھی کچھ تھا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ناشکری کرنا شروع کر دی۔ میں اور آپ بھی چند دنوں کے لیے، شاید چند گھنٹوں کے لیے، ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے فوراً شکر گزاری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ میں وہ جملہ ادا کرنا نہیں چاہ رہا، وہ بڑا سخت جملہ ہے، لیکن بارش کے دنوں میں اس جملے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم کبھی کبھار ان کی طرح ہو جاتے ہیں، چند منٹس کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے بڑی شکر گزاری کرتے پھرتے ہیں، لیکن ذرا سا وہ وقت گزرتا ہے، پھر ہماری زندگی سے شکر گزاری رخصت ہو جاتی ہے۔ شاید پچھلے ہفتے بڑے شکر گزار تھے، اس ہفتے ہم نے شکر گزاری نہیں کی ہے۔ شاید کل تک شکر گزار تھے، آج ہم نے شکر گزاری اب تک خدا کے حضور نہیں کی ہے۔ شاید 5 منٹ پہلے شکر گزار تھے، لیکن اب دھیان اور خیال کہیں اور ہی چلا گیا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے کس کس نعمت کے لیے آپ نے اور میں نے سوچ رکھا ہے کہ شکر گزاری کرنی ہے؟ ہمیشہ خدا کے حضور ڈیمانڈ لسٹ لے کر نہ چلے جایا کریں۔ ایک بہت بڑی ریکوزیشن بک ہم نے بنا رکھی ہے، اس میں درج کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب خدا کے حضور بیٹھتے ہیں، وہ لسٹ کھول کر اس کو دکھا دیتے ہیں۔ خداوند تو جانتا ہے ہمیں کن کن چیزوں کی کیا ہے ضرورت ہے۔ خداوند تو یہوہ یری ہے، اور تو سب کچھ کیا کر دے گا؟ مہیا کر دے گا۔ جتنا کچھ اس نے مہیا کیا ہے، اس کے لیے کیا میں نے اور آپ نے اس کا شکر ادا کیا ہے؟ جتنا کچھ وہ دے رہا ہے، کیا اس کے لیے میں نے اور آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے؟ اگلے روز میں، آنے والی زندگی میں، اگلے لمحات میں وہ ہمیں کیا کچھ دینے کا پلان رکھتا ہے، کیا اس کے لیے بیشتر اس کے شکر گزار ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایک کے بعد ایک کیا آ جاتی ہے؟ مصیبت آ جاتی ہے۔ اعتراض کرتے ہوئے خدا پر، خدا کے حضور ہی سارا الزام دیتے ہوئے، خدا تو ہر ایک کی منظور ہے، خدا کی ہر ایک کی مرضی ہے۔ کیا کبھی آپ نے پڑھا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم روئے کھلے زندگی گزاریں، ہم پریشان حال رہ کر زندگی گزاریں؟ کیا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم مصیبت میں رہیں اور ستائے جائیں؟ نہیں۔ شکر گزاری کو چھوڑ کر میرے اور آپ کے اپنے بوئے ہوئے کانٹے ہیں، جن کو میں اور آپ آگے چل کر کیا کرتے ہیں؟ کاٹتے ہیں۔ ہماری نظر میں وہ فصل گیہوں کی ہے، لیکن در حقیقت ہم نے رات کے اندھیرے میں کڑوے بیج جو ہیں وہ بو دیے ہیں اپنی زندگی میں۔ شکر گزاری کا بیج شاید ہم نے بویا نہیں، اور اگر بویا بھی تھا تو شاید اس کی دیکھ بھال اس طور سے نہیں کی کہ وہ پلتا پڑتا اور ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا۔ اس سے بیشتر اور بھی بہت سے فائدے ہیں شکر گزاری کے، ہم ان پر بھی ذکر کریں گے، لیکن ایک بات میں کرتا چلوں، ذرا سی مصیبت آتی ہے تو ہم شکر گزاری کے اس پیکٹ میں سے نکل کر
شکر گزاری کے اس سارے ماحول میں سے نکل کر کس ماحول میں چلے جاتے ہیں؟ کس میں؟ ناشکری میں تو چلے ہی جاتے ہیں. جب شکر گزاری سے نکلے تو ناشکری میں چلے گئے. لیکن وہ دوسرا پیکٹ، وہ ڈبہ کون سا ہے، وہ ماحول، وہ کمرہ کون سا ہے جس میں چلے جاتے ہیں؟ ہم جب ناشکری کے عمل میں سے باہر نکلتے ہیں تو پھر درخواستوں، اپنی مناجاتوں کی، اپنی منتوں کی اس راہ میں نکل پڑتے ہیں. دو ہی باتیں ہیں، یا تو ہم دعا کرتے ہوئے خدا کے حضور شکر گزاری کریں، خدا کے حضور اپنی منتیں پوری کرتے ہوئے شکر گزاری کریں، یا پھر نئی منتیں لے کر اور نئی درخواستیں لے کر، نئی سماجتیں لے کر خدا کے حضور کیا کریں؟ چلے جائیں. اینی جی مصیبت آندی نہیں تسی بھجنے آ خدا دے پیچھے، ہائے ہائے خدا یہ ساڈے نال کی ہو گیا، تو ساڈے تے کی کر، رحم کر، تو ساڈے تے کی کر، فضل کر، سانو دے چوں کی کر، باہر کڈ لے. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ جب تک بادل ٹکرا کر ٹوٹتا نہیں ہے برسات نہیں ہوتی. زمین اگر آپ اس کو سخت اور سخت چھوڑ دیں تب تک اس میں بویا ہوا بیج پھل اسے بربرا کرنا پڑتا ہے. پنجابی سے کہتے ہیں گوڈی کرنی پڑتی ہے، اسے نرمانا پڑتا ہے تاکہ بیج اس کی گہرائی میں جائے. اس کا مطلب زمین کو بھی اپنی اکڑ کیا کرنی پڑے گی؟ چھوڑنی پڑے گی. بیج جب تک خود نہ مرے ایک نیا پودا اس میں سے نہیں نکلتا ہے. میں اور آپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر خدا کی راہ میں تھوڑا سا ٹوٹنا پڑ بھی جاتا ہے، اگر تھوڑی سی پریشانی برداشت کرنی بھی پڑ جاتی ہے، تو ان ساری باتوں پر غور کیوں نہیں کرتے کہ ٹوٹنے کے بعد بھی خدا کا پلان، خدا کی مرضی ہماری زندگی میں سے کیا ہوگی؟ پوری ہوگی، شروع ہوگی، آگے کو جا کر پھل لائے گی. عقاب جو ہے خود کو ایک بار مار کر پھر نئے سرے سے کیا کرتا ہے؟ جوان کر لیتا ہے. بڑا تکلیف دہ عمل ہے. ساری چیزوں کو خود اپنے جسم سے اکھاڑ کر کیا کرنا؟ باہر پھینکنا، تاکہ نئے سرے سے اس میں کیا کرے؟ جوانی آ جائے. پھر وہ پہلے سے بھی زیادہ بلندیوں تک کیا کر سکتا ہے؟ اڑ سکتا ہے. میں اور آپ ان چیزوں سے کیوں نہیں سیکھتے؟ بادلوں سے، بیج سے، پرندے سے کیوں نہیں سیکھتے؟ کیوں بھج اپنی درخواست کی کتاب لے کے پیچھے چلے جاتے ہیں؟ شکر گزاری کا عمل کیوں ہماری زندگی سے اچانک چند لمحوں میں ختم ہو جاتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے نظر ڈالتے ہیں کہ شکر گزاری اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں فائدے کیا کیا پہنچتے ہیں. میں حوالہ جات پکاروں گا، آپ ضرور پورے نوٹ کر لیں اگر چاہیں تو، اور گھر جا کے ضرور پڑھیے گا. پہلا حوالہ ہے زبور 50 اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت. شکر گزاری کرنے میں، خدا کے حضور آنے میں، اپنے ہدیہ جات دینے میں، خدا کو اپنی وفاداری ثابت کرنے کے اس موقع کو خالی نہ جانے دینے میں ہمیں پہلا اور سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں مصیبتوں سے کیا دیتا ہے؟ رہائی بخشتا ہے. 14ویں آیت کہتی ہے شکر گزاری کی قربانی گزران، منتیں اپنی پوری کر. اور 15ویں آیت کہتی ہے مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر، میں تجھے کیا کر لوں گا؟ چھڑا لوں گا. شرط پہلے بیان کی ہے. پہلے تو نے اپنی شکر گزاریاں جو تو نے ٹھہرا رکھی ہیں میرے پاس، جو منتیں تو مان چکا ہے، جو کچھ دل میں تو نے میرے حضور ٹھہرا دیا ہے، پہلے تو اس کو جا کے کیا کر؟ پورا کر. جب جب تو مصیبت میں پڑے گا مجھے پکارنا، پھر میں تجھے کیا کر دوں گا؟ مصیبت سے چھڑا دوں گا. میری مصیبت کی مقابلے نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ میں پرسوں تک شکر گزار تھا، اب 2 دن ہو گئے ہیں پھر شکر گزار نہیں ہوں. اس لیے مجھے تمام تر پریشانیوں میں سے ڈیلیورنس نہیں مل رہی ہے، مجھے ان سے باہر نکلنے کا موقع، راستہ نہیں مل رہا.
پہلے تو منتیں پوری کر، شکر گزاری گزار، پھر تو دیکھ جب تو پکارے گا میں تجھے چھڑاؤں گا۔ دوسری بات، دوسرا فائدہ جو مجھے نظر آتا ہے تسلونیکیوں کے نام پہلا خط 5ویں باب کی 18ویں آیت، شکر گزاریاں گزرانا میرے اور آپ کے لیے خدا کی پاک مرضی کو پورا کرنے کے برابر ہے۔ آیت کیا کہتی ہے؟ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی کیا ہے؟ یہی مرضی ہے۔ تم شکر گزاری کرو، حکم تو ہے ہی، ایک کمانڈ تو تمہیں دے دی گئی ہے، تم نے یہ کرنا تو ہے، لیکن فائدہ تمہیں یہ پہنچے گا کہ جب تم شکر گزاریاں گزارو گے، خدا کے حضور اپنی شکر گزاری پیش کرو گے، تو تم یہ جان لو کہ یہ خدا کی مرضی ہے اور تم شکر گزاری گزرانے کے سبب سے اتنی بڑی بات ہے کہ خدا کی مرضی اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہو؟ پوری کر رہے ہو۔ اور جو آسان ہے پتہ نہیں کرنی ہے کہ نہیں، خدا کی مرضی پوری اٹھتے بیٹھتے کہنے ضرور ہو، خداوند ہماری زندگی میں تیری کیا ہو پاک مرضی۔ لیکن ایمان سے ذرا سوچو، ایک بار غور کرے، ہو بھی رہی ہے مرضی پوری کے لیے؟ شکر گزاری سے ہٹ کر ہم انتظامات سنبھالنے میں اس وقت مشغول ہیں۔ سارا فوکس، ساری فکر پتہ کس پر ہے؟ کسی نہ کسی طرح ہم ٹھیک ہو جائیں۔ اچھی بات ہے، لیکن بنیادی بات کیا ہے؟ مصیبت سے تب نکلے گا، خدا کی مرضی تب پوری ہوگی جب تو خدا کے حضور شکر گزار ٹھہرے گا۔ تیسری بات، زبور 103 اگر آپ پورا پڑھیں گے، تو آنکھ ہے میری جان مبارک خدا، پورا زبور ایک بار گھر جا کر تسلی اطمینان سے اس کی تلاوت کیجیے۔ ایک ایک جملہ آپ کو اس بات کا مطلب بیان کرے گا، وجہ بیان کرے گا، کتنی وجوہات اس میں لکھی ہیں کہ ہمیں شکر گزاری کرنے سے کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ پورا زبور بھرا پڑا ہے خوبیوں سے، ان سارے فائدے والی چیزوں سے کہ شکر گزاری کرنے سے خداوند کو مبارک کہنے سے کیا ہوگا۔ پھر آخری بات کرتا چلو، دوسرا کرنتھیوں 9 باب کی 17ویں آیت، کرنتھیوں کے نام دوسرا خط 9 باب کی 17ویں آیت، اسے بھی گھر جا کر ضرور پڑھیے گا۔ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے۔ اگر دل میں ٹھہرا رکھا ہے خداوند میں تیرے لیے یہ کروں گا، میں چاہتا ہوں تو مجھے آزاد کر، تو میں تیرے لیے یہ کروں گا، اس سے پیش کر کے خدا ہمارے لیے آزادی کا انتظام کرے، ہم خدا کے حضور شرطیں لے کر چلے جاتے ہیں، پہلا تو اے کر تو پھر میں کرا گا۔ اس پر بھی مقدس پولس رسول درج کرتے ہیں، نہ دریغ کر کے دے اور نہ لاچاری سے۔ آئے ہائے خدا نو انہیں کچھ دے دیتا، جو دی مدد کر کے خدا نو خوش کرنے کی کوشش کی تھی، تو باقی پورا مہینہ میں کی کراں گا۔ اگر ٹھہرا رکھا ہے تو لاچاری سے نہ دے، دریغ نہ کر، ایک لمحے میں خدا کی راہ میں جو کچھ تو سوچ چکا ہے وہ دے دے۔ کیوں دے دے؟ کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو کیا کرتا ہے؟ عزیز رکھتا ہے۔ اگر شکر گزاری تیرے دل میں ہے تو فٹافٹ کر، اپنی منت پوری کرنے میں دیر نہ کر۔ یہ منت پوری کرنا ہی، یہ شکر گزاری گزارنا ہی، شکر گزاری ادا کرنا ہی تیرے لیے مزید آگے فائدے مند ثابت ہوگی۔ اور اگر تم نے لاچاری سے نہ دیا، دریغ کر کے نہ دیا، خوش دلی سے، شادمانی سے دیا، تو یاد رکھ چوتھا فائدہ تجھے یہ پہنچے گا کہ تو خدا کی نظر میں کیا ٹھہرے گا؟ عزیز ہو جائے گا۔ میں اور آپ کہیں نہ کہیں کنسسٹنٹ نہیں ہیں، لگاتار نہیں ہیں شکر گزاری کرنے میں۔ آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی ندی کون سی ہے؟ دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، نہیں پتا؟ دنیا کی سب سے بڑی ندی ایمیزون ندی ہے۔
ایمیزون کی ندی دنیا کی کیا ہے؟ سب سے بڑی، اور جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے اس کے بارے میں لکھا اور کہا جاتا ہے کہ ایک ایک قطرہ کیا ہوتا ہے؟ گرتا ہے، اور جب ایک قطرہ گرتا ہے تو دوسرا قطرہ گرنے میں 8 سیکنڈ کا کیا ہے؟ فرق ہے، ڈفرنس آف 8 سیکنڈز۔ ایک قطرہ گرتا ہے تو دوسرا قطرہ کتنے سیکنڈ کے بعد گرتا ہے؟ 8 سیکنڈ کے بعد گرنے والا قطرہ کتنا بڑا ریکارڈ اپنے پاس رکھتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی کیا ہے؟ ندی ہے۔ جانتے ہیں وہ ریکارڈ اپنے پاس کیوں پکڑے ہوئے ہے؟ کیونکہ صدیاں گزرتی چلی جا رہی ہیں، لیکن اس ایک قطرے نے 8 سیکنڈ کے بعد گرنا آج تک بند نہیں کیا ہے۔ آج بھی، اب بھی وہ قطرہ 8 سیکنڈ کے بعد گر رہا ہے، اور یہی کنسسٹنسی ہے، یہی لگاتار رہنا اس کے لیے فائدہ مند ہے کہ آج وہ دنیا کی سب سے بڑی ندی کہلاتی ہے۔ میں اور آپ کہیں نہ کہیں بھٹکتے ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ کہاں کہاں جا کر بھٹکتے ہیں، کون کون سی وہ چیز ہے جو ہمیں خدا کے حضور شکر گزاری کرنے سے ایک قدم پھر پیچھے کر لیتی ہے۔ کون سا وہ ایسا پتھر ہے، وہ گڈھا ہے جس میں جا کر ہمارا پیر ٹکراتا اور پھر لڑکھڑا جاتا ہے، اور پھر ہم شکر گزاری دریغ کے ساتھ یا پھر لاچاری کے ساتھ دیتے ہیں۔ کیوں ہم خدا کو شکر گزاری دینے کے بعد بھی مصیبتوں سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں؟ کیوں خدا کی نظر میں عزیز نہیں ہے؟ کیوں عقاب کی مانند ہم دوبارہ بلندیوں پر، پہلے سے زیادہ بلندیوں پر نہیں جا پا رہے ہیں؟ کیونکہ شکر گزاری کرنے میں لگاتار نہیں ہے کہ جتنا ہو سکے ہماری زندگی، ہمارا لین دین، ساری نعمتیں، برکتیں، جتنا کچھ وہ دینے والا ہے وہ آگے چل کر دیکھیں گے۔ اس پر ایمان توکل رکھیں کہ سارا دن، ساری شام، ساری دوپہر، ساری صبح، گویا زندگی کا ہر ایک لمحہ ہمارے لیے اس نے بابرکت ٹھہرایا ہے۔ لیکن کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، بڑی بڑی چیزیں، جتنا کچھ اس نے ہمیں فراغت سے دیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس رکھنے کی جگہ تک نہیں ہے، اس کے لیے ہم شکر گزاری ادا کریں۔ بادشاہ کی طرح بننا ہے، اس فقیر کی طرح، غریب آدمی کی طرح نہیں۔ خدا سے شکایتیں کرنا اب میرا خیال ہے میں بند کر دینا چاہیے۔ شکر گزاری کرنی چاہیے کہ خداوند جو کچھ تو دیتا ہے، لفظی اعتبار سے صرف نہ کرے بس جی کی حال ہے، بس جی شکر ہے خدا دا جڑے حال جو سانو، لفظی اعتبار سے لاچاری کے ساتھ شکر گزاری نہ تھا، پورے دل سے، دل کی گہرائیوں سے وقت ہے کہ ہم خدا کے حضور شکر گزار ہوں، ایک دل یک دل ہو کر شکر گزاری کریں تاکہ خدا کے حضور ہم عزیز ٹھہریں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا ان کے حضور دعا کریں۔ مہربان خدا، تو جو عظیم رب ہے، اور دل سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، جتنا کچھ تو نے آج تک ہمیں دیا ہے، ساری نعمتیں، ساری برکتیں، میں دل سے تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ ہم سب متفق ہو کر تیرے حضور شکر گزاری کرتے ہیں، اور اس بات کی توفیق مانگتے ہیں کہ تو ہمارے دل سے وہ سارا افسوس نکال دے، وہ ساری خداوند لاچاری ختم کر دے۔ ہم دریغ کر کے تیرے حضور شکر گزاری نہ گزاریں، بلکہ خداوند شادمانی خوشی کے ساتھ، اس توکل کے ساتھ کہ تو خدا ہے، ہمیں برکت دے گا، ہمیں ہر ایک مصیبت سے چھڑا لے گا، ہم تیرے حضور آنے والے ہوں اور اٹھتے بیٹھتے ہماری زندگی خداوند تیری شکر گزاری بجا لانے والی ہوں۔ تو ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، کیونکہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے۔